www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق اللہ. گزشتہ چند رکوعات سے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ قبلے میں جو قبلہ اول تھا اس میں تبدیلی ہونے والی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا جس طرف بھی رخ کر کے آپ چاہیں نماز پڑھیں بیت اللہ کی طرف. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کا بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو جاتا تھا. دونوں قبلوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے. لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ کا حکم یہ آیا کہ اب اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف کر لیجئے. ایک جگہ بنو سلیمہ میں آپ تشریف لے گئے تھے. ظہر کی نماز ادا ہو رہی تھی، آدھی نماز آپ نے پڑھی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ اب بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ چھوڑ دو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے تھے رخ موڑا تو سب سے پیچھے رہ گئے، صفیں آگے ہو گئی. آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے آئے. پہلی صف آخری بن گئی، آخری صف پہلی بن گئی، اور بیت اللہ کی طرف آپ نے باقی نماز رک کر کے ادا کی. قرآن کریم کا ارشاد ہمیں بتاتا ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ میرا رخ جو ہے وہ قبلہ اول یعنی بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے. یہ چاہت تھی سرکار کی، اور اس چاہت میں کبھی کبھی آسمان پر آپ کی نظر چلی جاتی تھی کہ کب یہ حکم آتا ہے. خیال تھا کہ یہ حکم آئے گا. بیت اللہ شریف جو ہے یہ پہلا گھر ہے اللہ کا. اس کے 40 سالوں کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، اور سرکار یہی چاہتے تھے کہ جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل کا رہا وہی قبلہ ہمارا ہو جائے. لیکن ایک مصلحت تھی اور ایک حکمت تھی کہ مدینے کے ارد گرد جو ہیں یہود رہتے تھے، اور ان کا رخ اپنی عبادتوں میں بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. سرکار چاہتے تھے کہ ان کو قریب کریں، اور اللہ کی طرف سے بھی اشارہ تھا کہ ان کو قریب کیا جائے تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا دل نرم ہو، یہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، دین کی طرف آ جائیں، متوجہ ہو جائیں، دین قبول کر لیں. کیونکہ دین قبول کرنے کے وہ مخاطب بھی تھے. لیکن اس کا رد اثر جو ہوا وہ الٹا تھا. بجائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے یہودیوں کی توجہ حضور کے طرف زیادہ ہو جاتی، ان کی مخالفت بڑھ گئی کہ بھئی دین الگ اور قبلہ ہمارا، یہ کیسا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ دین کی اپنے دعوت دیتے ہیں، اپنا دین الگ ہے اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ وہ مصلحت اور حکمت پر مبنی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے کہ وہ لوگ دین پر نہیں آئیں گے تو اللہ کا دین نہیں چلے گا. اللہ بے نیاز ہے، اس کا دین بھی بے نیاز ہے. کوئی قبول نہ کرے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی عمل نہ کرے تو اللہ کے ملک میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. جب سرکار کی خود بے قراری دیکھی تو حکم آیا، اور حکم نماز کے دوران آیا. یہ بھی اپنی جگہ ایک مصلحت رہی. پہلی نماز جو مکمل بیت اللہ کی شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی، جو مسجد نبوی شریف کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. دوسرے دن فجر میں قبا والوں کو پتہ چلا. اتنے فرما بردار کہ باہر سے کسی نے پکار کر کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. امام نے غور کیا، فکر کیا اور اپنا رخ نماز ہی کے اندر بدل دیا. یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ اب دوسری نماز میں سوچیں گے.
فوراً اس کے اوپر عمل کیا. جو پکے ایمان والے تھے انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ کیا بات ہے بھائی، اتنا بڑا چینج آیا اچانک، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ نماز کے اندر رخ ہی چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. جو کچے تھے ان کی امتحان کی گھڑی آ گئی، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے، وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، بھائی ہم کو نہیں معلوم. اور جو ایمان والے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ دن میں 10 قبلے چینج ہوں گے تو بھی ہمارا ایمان چینج نہیں ہوگا. اگر 10 مرتبہ تبدیلی کا حکم نبی دیں گے تو اتنا نبی پر ایمان پکا ہے کہ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ذرا بھی ڈگمگائیں گے نہیں، ڈاواڈول نہیں ہوں گے. یہ اعتراض ہونے والا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرما دیا. فرمایا چند بے وقوف آپ کے قبلے کے تبدیل ہونے پر اعتراض کریں گے. بے وقوف کہا، سفہا جمع ہے صفی کی، صفی بے وقوف کو کہتے ہیں، احمق کو کہتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ایک جگہ، یہ پہلے پارے کے اندر گزر گیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے تو یہ اعراض کرنے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. اور جب انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے ان کے اوپر وہ لیبل کو لگا دیا، فرمایا یہ ہیں وہ سفہا جن کا وہاں تذکرہ کیا ہے. وہ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ وہ قبلہ غلط تھا. کس نے کہا کہ غلط تھا؟ وہ اپنی جگہ پر صحیح تھا. ابھی حکم جو اللہ نے دیا وہ اپنی جگہ صحیح ہے. بہرحال یہ چیز امتحان کی بن گئی. سچے جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آزمائش کی گھڑی آئی کہ لوگ کھڑا رکھ کر پوچھتے ہیں راستے میں کہ بھئی وہ پہلے جو قبلہ تھا وہ غلط تھا کیا، اور ابھی جو قبلہ ہے وہ صحیح ہے، تو پہلے سے اس کو کیوں نہیں رکھا، اس کو کیوں رکھا؟ اب اللہ کی مصلحت اللہ جانے، وہ حکمتیں اللہ جانے. ہم کو اس سے کیا لینا دینا، ہم کو تو جیسا حکم ہو جائے ایسا کرنا چاہیے. اے نبی آپ فرمائیے کہ مشرق اور مغرب یعنی جتنی سمتیں ہیں، شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، سب اللہ کی ہیں. سمتوں کے مالک تو اللہ ہے. وہ جدھر ہمارا رخ پھیرنا چاہے رخ پھیر سکتا ہے، وہ ہمارا رب ہے. رب کو اور مالک کو حق ہے اپنے غلام کو جو چاہے حکم دے، اور غلام کا حق یہ ہے کہ اسے بجا لائے، اسے پورا کرے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو حکم پھیرنے کا آ گیا کہ پھر جاؤ تو ہم اس طرف گھوم گئے. یہی صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جدھر اللہ کا حکم آئے ادھر رخ مڑ جائے. ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، ہر جگہ اللہ ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تو ہے ہی، عبادت اسی کی ہوگی. مسئلہ بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، کوئی اس کے پاس طریقہ نہیں ہے بیت اللہ کے معلوم کرنے کا، کوئی اس کے پاس ظاہری طریقہ سبب نہیں ہے. تو یوں کہا کہ تو تحری کر، اپنے دماغ سے دل سے سوچ، اور سوچنے کے بعد تیرا دل گواہی دے کہ ادھر جو ہے قبلہ ہے، ادھر تو نے نماز پڑھ لی، بعد میں کسی نے آ کے بتایا کہ تم نے غلط قبلے کی طرف نماز پڑھی، تو بھی نماز ہو جائے گی.
بلکہ یوں کہا کہ پہلی رکعت میں خیال آیا کہ یہ صحیح ہے تو ادھر پڑھی، دوسری میں خیال آیا کہ ادھر صحیح ہے تو ادھر پڑھی، تیسری میں تیسری سمت کا، چوتھی میں چوتھی سمت کا، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اتنی آسانیاں رکھی اللہ نے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں دوسری سمتیں ہوتی ہے، شمال ہوتا ہے، کسی جگہ قبلہ جنوب میں ہوتا ہے، تو ادھر رخ کرنے کے لیے کہا جائے گا، حکم کیا جائے گا۔ سب سمتیں اللہ کی، قبلے کی طرف بہرحال رخ کیا جائے گا، چاہے مشرق میں آ جائے قبلہ تو ادھر کریں گے، مغرب میں قبلہ آ جائے تو ادھر کریں گے، شمال و جنوب میں ہوا تو ادھر کریں۔ ایک بات تو یہ فرمائی، پھر یوں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، ہر لائن سے اعتدال ہے ہمارے دین کے اندر، بیلنس دین ہے، کوئی ایک طرف جھکاؤ ہو جائے دوسری طرف کا پلڑا اٹھ جائے ایسا نہیں، دونوں طرف برابر بیلنس۔ مرد کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے، بچوں کے بھی حقوق بیان کیے، اجنبیوں کے حقوق بھی بیان کیے، سلوک انسانوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے تو حیوانوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے وہ بھی بتایا، اخلاق بھی بتائے، تمام چیزیں بیلنس ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اعتدال والی ہر لائن سے، تمہارا دین جو دیکھو اس میں اعمال جو دیکھو اس میں جو احکام دیکھو یہ سب کے اندر اعتدال ہے، میانہ روی ہے، درمیانہ پن ہے، کوئی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہے۔ مرد کے حقوق بیان کیے ہیں تو عورتوں کے حقوق نہیں بیان کیے، ظاہری بات ہے کہ یہ اعتدال ہے، اسی کا نام اعتدال ہے۔ حضر کے حکم بیان کیے ہیں تو سفر کے بھی حکم بیان کیے ہیں کہ سفر میں کیا کریں گے، جوانوں کے لیے حکم بیان کیا ہے تو بوڑھے کے لیے بھی حکم بیان کیا ہے، بچوں کے لیے حکم بیان کیا، عورتوں کے لیے حکم بیان کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر لائے جاؤ گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ حدیثوں میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ نے پوچھا ہماری امانت کا کیا ہوا قیامت کے دن، ہم نے جو امانت دی تھی وہ پہنچائی تم نے؟ وہ کہیں گے پہنچا دی۔ اب کس کو پہنچائی؟ کہا حضرت جبریل کو پہنچائی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اسرافیل نے تم کو امانت پہنچائی تھی؟ کہا ہاں پہنچا دی تھی۔ تم نے یہ امانت کس کو پہنچائی؟ کہا میں نے نبیوں کو امانت پہنچائی۔ نبیوں کو بلایا جائے گا، تم کو جو امانت جبریل نے دی تھی تم نے برابر وصول کی تھی، انہوں نے برابر پہنچائی، اسرافیل کو چھوڑ دیا۔ اب جب اس بات میں جواب ملا تو جبرائیل کا بھی فیصلہ ہو گیا، بھئی تم نے بھی حق ادا کر دیا۔ اب نبیوں سے پوچھا جائے گا تم کو جو امانت ملی تھی تم نے یہ امانت امتوں کو پہنچا دی؟ وہ کہیں گے پہنچا دی۔ تو کہو چلو لاؤ تمہاری امتوں کو لایا جائے گا، بعض انکار کریں گے بعض اقرار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تم کو دعوت دی تھی، ہماری امانت پہنچائی؟ وہ انکار کر دیں گے، کوئی امانت نہیں پہنچائی، حالانکہ 950 سال تک دین کا کام کیا، لیکن اس دوست کی گھبراہٹ اور بھیانکتا اور ہولناکی کو دیکھ کر نہ کہہ دیں نہیں پہنچائی،
کیونکہ پہنچا دی تو پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا، اس پر پکڑ آتی ہے. نہ کہہ دیا. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں میں نے پہنچائی، یہ تو نہ کہتے ہیں نہیں پہنچائی، اب کیا خیال ہے؟ کوئی گواہ ہے تمہارا جو یوں کہے کہ ہاں پہنچا دی؟ فرمایا ہاں گواہ ہے. کون گواہ ہے؟ کہا امت محمد گواہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو بلایا جائے گا. بھائی تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت پہنچائی تھی؟ کہا جی بالکل گواہی دیتے ہیں. کہا تم تو تھے نہیں، تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ فرمایا ہم کو ہمارے نبی نے بتایا، اور قرآن کریم جو اترا تھا اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ کا اور قوم کو دعوت پہنچانے کا تذکرہ ہے. تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم تو لوگوں کے گواہ بننے والے ہو، ایسی درمیانی درجے کی امت ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہر رسول اپنی امت کے اوپر گواہ بنے گا کہ میں نے دین کی بات پہنچا دی، انہوں نے مانی کہ نہیں مانی وہ دوسرے درجے کی چیز ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اس سے پہلے اے نبی ہم نے تم کو جو قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا تھا وہ بھی ہمارا حکم تھا، اور اب چینج کیا ہے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان لوگوں کے درمیان جو قبلے کے تبدیل ہونے کے بعد قبلہ ثانی پر بلا اعتراض کے جم گئے، اور جو پہلے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے لگے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. سچے جم جائیں گے، کچے اکھڑ جائیں گے، بلکہ ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہو جائے گا. ان کی زبان پر ایسے الفاظ آ جائیں گے جس سے ان کے ایمان کے اندر ایک شک پیدا ہو جائے گا. تبدیل کرنا، قبلے کو چینج کر دینا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ چیز تھی بھاری لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت عطا فرمائی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا 10 قبلے تبدیل ہوں گے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایمان پکا ہے. اور چوں اور چرا اور کیوں اور یوں جو کرے سمجھو کچا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب یہ ایک جواب دے رہے ہیں. جواب سے پہلے تو یہ مسئلے کو سمجھو تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. 16 یا 17 مہینوں تک مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. اس میں کچھ مارکے بھی آئے، کچھ واقعات بھی آئے، کچھ لوگ دنیا سے اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے چلے بھی گئے، کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے. تو ان کو بیت اللہ شریف کی طرف جو قیامت تک کے لیے قبلہ بنایا جانے والا تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تو صحابہ کرام نے ان کے بارے میں سوال کیا کہ سرکار جن لوگوں کو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، انہوں نے سب نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوا، وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ تمام نمازیں قبول ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم اس زمانے میں وہی تھا، تو اس زمانے میں جو حکم تھا اس کے اوپر جو ہے فیصلہ ثوابدید کا یا غلطی کا ہوگا.
اس وقت کا فیصلہ اور اس وقت کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھو، ادھر رک کر کے نماز پڑھی تھی، لہذا اس وقت کے حکم پر عمل کیا تھا، لہذا ان کی نمازیں قبول ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ اور بھی ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے۔ شراب کی حرمت بالتدریج آئی، یعنی پہلے ایک حکم آیا، پھر ہلکا حکم آیا، پھر ذرا بھاری آیا، پھر حرمت آئی۔ یک بار ہی اگر بند کر دیا جاتا تو عرب کے لیے یہ مشکل کام تھا۔ جیسے سگریٹ نوشی کرنے والا جو روزانہ 20 سگریٹ پی رہا ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ خبردار جو اسے ہاتھ لگایا ہے اس کی موت آ جائے گی، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی مر جائے گا، کیونکہ یہ 20 سگریٹ چین اسموکر ہے، ایک کے بعد ایک پیتا ہے، یہ اس کے لیے موت بن گیا۔ لیکن اگر اس کو یوں کہا جائے کہ تم 20 پی رہے تھے، اب اس مہینے 15 پیو، ایک مہینے کے بعد کہا 10 کر دو، پھر ایک مہینے کے بعد کہا بس کر دو، تو اس کے لیے آسان ہے یہ حکم، اس لیے کہ تدریجاً اس کو روکا گیا تو اس کا مزاج بنا، مزاج بن گیا تو اب اس کے لیے حکم کا بجا لانا آسان ہو گیا۔ لیکن بیک وقت سے یوں کہا جائے قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے، سگریٹ کا کش نہیں لگانا چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو لوگ گٹکھا کھاتے ہیں، کوئی 20 پڑیا کھاتا ہے، کوئی 25 پڑیا کھاتا ہے، کوئی 50 پڑیا کھاتا ہے، کھانے والے خوب کھاتے ہیں۔ اب اگر منع کر دیا جائے کہ ایک پڑیا بھی نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا بے چین ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا۔ چائے پینے والا نہیں پیے گا، ایک دم سر میں درد اس کے ہو جائے گا۔ تو تدریجاً کم کیا جائے کہ بھائی آدھا پیالہ پیو، پاؤ پیالہ پیو، 2 گھونٹ پیو، 1 گھونٹ پیو، ختم کرو۔ قرآن کریم زیادہ پڑھنے کا، آگے بڑھانے کا طریقہ یہ، ایک دن ایک رکوع پڑھا، دوسرے دن ایک رکوع پڑھا، تیسرے دن ایک رکوع پڑھا، چوتھے دن ایک رکوع اور 2 آیتیں پڑھی، 5ویں دن 1.5 رکوع پڑھا، 6ٹھے دن 1.25 رکوع پڑھے، پھر 2 رکوع پڑھے، ہوتے ہوتے وہ دن آئے گا کہ روزانہ آپ ایک پارہ پڑھ رہے ہو۔ یہ مزاج ہے انسان کا، تدریج کے ساتھ آگے بڑھنے میں مزاج ہے۔ انسان کو بڑھاتے بھی ہیں تو تدریج کے ساتھ بڑھاتے ہیں، ڈوز بھی بڑھاتا ہے ڈاکٹر تو تدریج کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرابوں کے اندر بھی تدریج رکھی اور حرمت کا حکم اخیر میں آیا۔ اس سے پہلے شرابوں کی حرمت نہیں تھی، تو یہ پی کر میدان میں اترے تھے کچھ لوگ اور شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے سوال اٹھایا کہ جن لوگوں کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ لوگ شہید ہو گئے، کیا ان کی شہادت رائگان اور بیکار چلی گئی؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس بنا پر ان کا پینا جائز تھا، اس بنا پر ان کی شہادت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی جگہ شہید کہلائیں گے اور ان کو جو مرتبہ ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ، تمہاری وہ نمازیں جو قبلہ اول کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں وہ تمام کے تمام صحیح رہی ہیں باعتبار شرعی حکم کے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے اور اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ کہہ سکتے تھے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، لیکن ایمانکم کہہ کر بتلایا کہ نماز کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ نماز کے بغیر ایمان کا گویا تصور ہی نہیں ہے، اس بنا پر بجائے نماز کا لفظ لانے کے ایمان کا لفظ ہے۔
ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی رافتوں کا معاملہ کرنے والے ہیں، بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے دیکھا تھا آپ کا بے قرار ہو کر آسمانوں کی طرف دیکھنا کہ کب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے، اور آپ بے چین رہتے تھے وہ حکم کے انتظار میں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرماتے ہیں اب تمہارے رخ کو ہم نے جس طرف آپ کا جی چاہ رہا تھا، ملت ابراہیمی والا اور آپ کے جد امجد والا قبلہ، اس کی طرف رخ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ کا رخ جو ہے اب مسجد حرام کی طرف کر دیجئے۔ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا ہے، صرف بیت اللہ کو لیتے تو تنگی بہت زیادہ ہو جاتی اور اس کو ٹچ کرنا ہر انسان کے لیے مشکل تھا، اس لیے سمت کعبہ جو ہے اس کو رکھا گیا، پھر اس کے دائرے کو وسیع کیا گیا، جو وہاں ہے اس کے لیے بیت اللہ، جو ذرا دور ہے اس کے لیے مسجد حرام، جو باہر ملکوں میں ہے ان کے لیے شطر المسجد الحرام، سمت قبلہ جو ہے اس کو وسیع کر دیا گیا۔ یہ وسعت عالمی پیمانے پر ہو گئی، اس لیے کہ پورے عالم کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہوئی ہے، یعنی تورات جن لوگوں کو عطا کی گئی ہے، ان کی کتاب میں یہ پیشین گوئی لکھی ہوئی تھی کہ آنے والے نبی وہ ہوں گے کہ جن کا چند مہینوں تک قبلہ بیت المقدس رہے گا اور اس کے بعد وہ قبلہ اول یعنی بیت اللہ کی طرف ان کا رخ کر دیا جائے گا۔ یا اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اپنے قبلے، لیکن ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی کتاب کی بات تمہیں نہیں بتاتے اور چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کی تمام باتیں مان لیں، لیکن یہ لوگ اتنے عرصے تک ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ان کا دل نرم نہیں ہوا، یہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور اب جب کہ ہم نے حکم دیا ہے تو آپ کا رخ بیت اللہ سے نہیں مڑے گا، اگرچہ ان کا رخ بھی اپنی جگہ رہے گا کہ بھئی یہ تو حضور کا بھی قبلہ رہا ہے، کیوں ہم اپنے قبلے سے انحراف کریں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور بعض کے قبلے کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ کے پاس ان کی تمام خواہشات آ جائیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس سچی رہنمائی آ چکی ہے، سچی خبر آ چکی ہے، اس کے بعد اگر ان کے منشے کے مطابق کہ ان کا دل یہ اعتراض کرتے ہیں لہذا ان کی بات مان کر ان کی خواہش کے مطابق آپ چلنا شروع کریں، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ دین برحق سے بالفرض و تقدیر ایسا کر لیں تو ہٹ جانے والے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب ملی ہے، یہ تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں دین کو، وہ جانتے ہیں نبی کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ باپ کے سامنے بیٹا پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے ہر عیب اور ہر کمال سے باپ اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے، جتنا باپ اپنے بیٹے کے کمال سے واقف ہوتا ہے اتنے آپ کی خوبیاں اور کمالات سے اہل کتاب جو ہیں واقف ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور لیکن اس کے باوجود ایک فریق اور ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپا رہا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چھپانے سے آفتاب کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، چاند کی چاندنی کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، ستاروں کی چمک کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ الحق من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے حق کا آنا اور اس کا جاگزین ہو جانا اور اس کا غلبہ پا جانا طے ہے، اگرچہ یہ نہ مانے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ تو شک کرنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے بھی کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے اعتراضات میں نہ آنا، اور برابر دین کے اوپر جمے رہنا اور نبی کا ساتھ دیتے رہنا۔ یہ قبلے کی تبدیلی کی تعلیم ہے، لیکن یہ سلسلہ کافی لمبا چلا، اس لیے قرآن کریم نے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے۔ یوسف علی کارا صاحب تراج والے انتقال فرما گئے، اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ صدیق بھائی گڑ والوں کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اور ہمارے یہاں کے مقتدی اور پابند صلاۃ شعیب خان صاحب کی والدہ کا آج جو ہے انتقال ہوا۔ ابھی وہ جنازے کے اٹھنے کا وقت ہے، لیکن چونکہ ہماری مجلس تھی اس بنا پر ہم دعا کرتے ہیں کہ مرحومہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، رشتہ داران کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں بنا، اے اللہ غافلین میں سے ہمیں نہ بنا، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ ذاکرین میں ہمارا نام شامل فرما دے، تیرے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے۔ اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، معصیات سے حفاظت فرما، تیری ناراضگیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری نامرضیات سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمیں عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے اللہ کو تمام کی مغفرت فرما، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ طلباء عظام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ،
جب وقت آخر ہوئے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، اس کے بعد مراقبہ ہوگا. جو اوراد وظائف بتائے گئے ہیں 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم 200 مرتبہ، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 200 مرتبہ کم سے کم، اور درود پاک جو بھی آسان لگے کم سے کم 200 مرتبہ. جن کو بتایا ہے ورد زیادہ کر دیا گیا ہے 300 مرتبہ کم سے کم کہا گیا ہوگا، تو وہ اس کے اعتبار سے کریں. یاد رہے کہ یہ مقدار کم سے کم ہے، اور زیادہ جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ، 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 لا
تھوڑی دیر انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے مراقبہ. تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقبہ کریں اور یہی تصور لگاتار جمائے رکھیں. دوسرا تصور آئے اس کو نکالیں، دوبارہ یہ تصور قائم فرمائیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. بیدار شو بیدار شو بیدار شو. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغرتان فسال اللہ دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. اور مراقبے کے دوران آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے. آج تو اختیار سے بند کی تھی، اختیار بھی ختم ہو جائے گا پورے جسم کا. کسی بھی چیز پر کوئی اختیار نہیں رہے گا.
نہ دنیا نہ دولت نہ تن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين، ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں، اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بہت بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں، پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصدار ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ اس بدترین حالات چل رہے ہیں امت کے، بہترین تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنا بگاڑ ہے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ غیر سے تربیت کا نظام بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما دے۔ اے اللہ قلوب معرفت سے، اے اللہ ہمارے قلوب کو معرفت سے منور فرما دے، نور معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی حقیقت عطا فرما، عبادتوں کی حقیقت عطا فرما۔ اے اللہ تیری سچی بندگی نصیب فرما۔ اے اللہ 100% ایماندار بنا، اے اللہ بااخلاق بنا، اے اللہ باحیا بنا، اے اللہ سرکار کی ایک ایک سنت کا متبع بنا، اے اللہ سنتوں سے عشق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، تلاوت قرآن کا ہمیں ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ تیری یادوں والی زندگی نصیب فرما، معاصی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں حفاظت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان تمام کی حاجات کو غیب سے پورا کرنا، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرنا۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے وہ جانتے ہیں آپ، اپنے فضل سے وہ ضرورتوں کا تکفل فرما دیے۔ اے اللہ
خیر کے فیصلے فرما دے، پوری امت کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دے، مساجد، مدارس، مراکز، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، طلباء عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہم کا بول بالا فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما، اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما، ہم کی اسکیموں کو جاری ساری فرما، انہیں کامرانی سے سرفراز فرما، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے اللہ پورے بچنے کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما، برحمتک یا